مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک عاجز بندہ ہوں، استاد صاحب نے محبت فرمائی، آپ کو سبق سنانا مقصود ہے نہ کہ تقریر کرنا، تو ان سے دعا لیتے ہوئے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ جس موضوع پر میں نے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے شان اہل بیت کرام بزبان صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام کی زبانی اہل بیت کی شان بیان کرنی ہے۔ اور کیونکہ وقت مختصر ہے تو بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے ایسی شخصیات گزری ہیں جو اپنے اپنے دور کے بہت بڑے فلسفے والے تھے یا اپنے اپنے دور کے بہت مشہور تھے، لیکن آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں نبی علیہ السلام کی اہل بیت پر، آپ کے صحابہ پر، تو ان کا ذکر خیر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں اپنی بات کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ منبر پر تشریف فرما ہیں کہ اتنے میں امام حسن تشریف لاتے ہیں، بچپنے کی حالت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ حضرت امام حسن آپ کے قریب آتے ہیں، آپ کے بازو پکڑ کر فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق یہ ہمارے بابا کا منبر ہے، آپ اپنے ادھر اور چلے جائیں، یہ ہمارے بابا کا منبر ہے، آپ یہاں سے اتریے۔ تو قربان جائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر آپ نے کچھ ناگوار نہیں سمجھا، بلکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا دیا اور کبھی کہاں بوسہ دیتے ہیں، کبھی کہاں بوسہ دیتے ہیں۔ اتنے میں مولا علی سرکار آپ کی تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے ابوبکر صدیق یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے ان کو سمجھا کر بھیجا ہے، شاید آپ کے دل میں کوئی بات آئی ہو کہ شاید علی پاک نے ان کو سمجھا کر بھیجا ہے کہ ان سے کہیے کہ ہمارے منبر سے اتر جائیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جواب مبارک سنیے، فرمایا علی ہم نے تو ایسا سوچا بھی نہیں ہے اور ہم بھی ان کے ویسے ہی ناز نخرے اٹھائیں گے جس طرح قبلی والے نے اٹھائے۔ ارے یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے سجدے کو لمبا فرما دیتے ہیں لیکن ان کو کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، تو آج ہم بھی ان کے غلام ہیں، ہم بھی ان کے ایسے ناز نخرے اٹھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اب ہماری امی جان حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا ابا جی آپ حضرت علی پاک کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا کہ علی پاک کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، تو میں وہ عبادت ادا کر رہا ہوں۔ اب جو لوگ ان میں تنازع بیان کریں ان کو یہ باتیں نہیں نظر آتی۔ ایک دن مولا علی سرکار بیٹھے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق مولا علی سرکار کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ حضرت علی پاک پوچھتے
فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ قیامت والے دن جنت کی نعمتیں علی دیکھیں. تو آگے سے حضرت علی پاک کے دل میں اگر تھوڑی سی بھی آپ کے بارے میں کچھ بات ہوتی تو آگے آپ حدیث بیان نہ فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق شاید آپ بھول رہے ہیں آگے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ علی جنت کی ٹکٹ اس سے دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، صحابہ، عظمت و شان اہل بیت. تو دیکھیے اگر حضرت علی پاک کے دل میں تھوڑی سی رنجش ہوتی حضرت بکر صدیق کے بارے میں تو آپ پوری حدیث بیان نہ فرماتے بلکہ اپنی تعریف سن کر خاموش ہو جاتے. لیکن فرمایا بکر صدیق لگتا ہے آپ کو پوری حدیث نہیں پہنچی. نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا ٹکٹ جنت کی اس سے دینا جس کے دل میں بکر صدیق کی محبت ہو. یہ تو ان کا یہاں تھا، ان کی محبت تھی. ابھی نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کو 6 دن ہوئے ہیں. یہ دونوں شخصیات حضرت بکر صدیق اور مولا علی سرکار روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں. حضرت علی پاک فرماتے ہیں خلیفہ کو رسول آپ آگے آئیے، اور حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں آپ آگے آئیے. فرمایا آپ خلیفہ ہیں. فرمایا میں نے نبی علیہ السلام حضرت بکر صدیق فرمانے لگے میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کا مقام میرے نزدیک یا علی میرا اتنا محبوب ہے جتنا میں رب کو محبوب ہوں. جتنی رب تعالیٰ جس طرح میرا مرتبہ رب تعالیٰ کے نزدیک ہے علی کا مرتبہ بھی اسی کے نزدیک ہے. لہذا آپ پہلے تشریف لائیں. تو یہ دیکھیں محبت دیکھیے ان کی آپس میں محبت دیکھیے، بات چل کر ایک دوسرے کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور آپ بھی ایک دن خطبہ دے رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ امام حسن آپ تشریف لاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے امام حسین آپ تشریف لاتے ہیں. تو خیر میں امام حسین علیہ السلام کی روایت پیش کرتا ہوں. خود حضرت امام حسین روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میں نے جا کر کہا کہ ہمارے بابا جان ہمارے ابا جی کا منبر چھوڑ کر اپنے بابا کا منبر پر گئے، اب یہ چھوٹے ہیں. تو قربان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً منبر سے اترے، آپ کو اٹھایا، گود میں بٹھایا، پیار کرنے لگے اور اپنی سر کی جو پگڑی مبارک تھی اس کو اتار کر فرماتے ہیں اے حسین یہ جو ہمارے سر کے بال ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہیں. یہ جو ہمارے بال ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام کی وجہ سے آئے ہیں. ہم تو آپ کے غلام ہیں. اسی طرح جناب والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت دیکھیے کہ ابو المحزم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں شریک ہوئے. واپسی پر جب ہم آئے تو امام حسین علیہ السلام اور باقی دیگر جو تھے وہ سب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. جب پڑاؤ ڈالا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی چادر مبارک سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاؤں صاف فرما رہے ہیں. آپ کے پاؤں مبارک سے گرد صاف فرما رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ آپ بھی یہ کام کریں گے، آپ بھی یہ کام کریں گے. تو ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جواب فرمایا. آپ نے فرمایا دانی واللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رکابہم. فرمایا آپ مجھے چھوڑ دیجئے، مجھے اپنے پاؤں صاف کرنے دیجئے. اگر لوگ یہ جانتے آپ کے متعلق جو میں جانتا ہوں تو یہ آپ کو نیچے بیٹھنے نہ دیتے بلکہ ہر وقت آپ کو کندھوں پر سوار کرتے، آپ کو نیچے بیٹھنے ہی نہ دیتے، آپ کو ہر وقت کندھوں پر
سوال فرماتے ہیں